سانگڑ والوں میں آپ سے چند دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. سنو گے؟ دھوپ میں تنگ تو نہیں کھڑے, پریشان تو نہیں ہونا. تو پھر دو باتیں, ایک خاموش ہو جاؤ اور یہ اسٹیج والوں کو ذرا منت کر دو, تعاون کر دیں. یہ ذرا بیٹھ جائیں, یہ راستے سے ایک طرف ہو جائیں. آپ ایک طرف ہو جائیں بھائی جان. ایک طرف میڈیا ایک سائڈ سے لے لینا. آپ سائڈ سے ہو جائیں. آگے لوگ دیکھ نہیں سکتے. آپ پیچھے ہو جائیں بیٹا پیچھے ہو جائیں. آپ بھی ایک طرف ہو جائیں بھائی جان. تھوڑا پیچھے ہو جائیں. آرام سے. کوریج ہو جائے گی. بات کرتے اب سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم علی زیدی صاحب, محترم حلیم عادل شیخ صاحب اور سانگڑ ضلع کے نہایت معزز شہریوں, نوجوانوں, بزرگوں, بچوں, بیٹوں, السلام علیکم. آج میں سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ ایک سیکنڈ پلیز بیٹھ جائے. میں آپ کی منت کر رہا ہوں, پلیز بیٹھ جائیں. بھائی جان چھوڑ دے کوریج کو, چھوڑ دے پلیز. مجھے بات کرنے دے. جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے بات تو کرنے دینا. آپ چھوڑ دو بیٹا, چھوڑ دو. آپ دیکھیں میں آج سانگڑ کیوں آیا ہوں. سوچیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. میں سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ ووٹ مانگنے آیا ہوں. آج الیکشن تو ہے نہیں, میں ووٹ مانگنے نہیں آیا. کسی کی سپورٹ میں آیا ہوں؟ نہیں. کسی کی مخالفت کرنے آیا ہوں؟ نہیں. کسی کو بٹھانے آیا ہوں؟ نہیں. کسی کو گرانے آیا ہوں؟ نہیں. میں کیوں آیا ہوں؟ سوچو میں آج سانگڑ کیوں آیا ہوں. نوجوانوں سوچو میں سانگڑ کیوں آیا ہوں. میں 26 تاریخ سے آج 5واں روز ہے, صبح سے لے کے رات تک میں ضلع تالکا گوٹ جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے لیے. خدا گواہ ہے آپ کے لیے. سانگڑ کے لوگوں, آج اگر تم تھوڑی سی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو تو یقین جانو سانگڑ سے پیپلز پارٹی کو تم صاف کر سکتے ہو, ان کو شکست دے سکتے ہو. کیسے؟ فارمولہ میں دیتا ہوں, عمل تم کر دو. نصیحت میری مان لو, نتیجہ تم لے لو. کیا ہے وہ فارمولہ؟ کیا ہے؟ سانگڑ کے باشعور ساتھیوں اور سانگڑ کا باشعور میڈیا موجود ہے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. یہ بتاؤ سانگڑ میں غوثیہ جماعت, پیر صاحب پگاروں کی ہور جماعت, بیٹا سن لو, یا تم بات کرو یا مجھے کرنے دو. تم کرو یا مجھے کرنے دو بیٹا. ٹھیک ہے, میں خود کر رہا ہوں نا. غوثیہ جماعت, پیر صاحب پگاروں کی ہور جماعت
اور عمران خان کا پاکستان بچانے کا نظریہ، ان کو جمع کر دو. چپ کرو یار، چپ کرو. ان تین کو جمع کرو. سنو سنو پھر سنو، یہ میں تمہیں نسخہ دے کے جا رہا ہوں. حکیم ہوں، سیاسی حکیم. حکمت کا نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اور یہ سندھ کا قابل فخر بیٹا مرد علی زیدی بھی سامنے سن رہا ہے. نسخہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی جماعت سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں، میں تو گناہگار ہوں. شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا سے عقیدت رکھنے والوں، عمران خان کی پرکشش شخصیت کو سمجھنے والے نوجوانوں، اگر تم ایک ہو جاؤ تو کیا سانگڑ سے پیپلز پارٹی کو شکست نہیں مل سکتی؟ میڈیا والے تجزیہ کر لیں. یہ وہ سانگڑ ہے جہاں پیر صاحب الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں، عزت ملتی رہی اور ہے عزت والے ہیں. اللہ اور عزت دے گا ان کو. اللہ نے ان کے درگاہ کو عزت دی ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں. بڑے پیر صاحب مرحوم و مغفور جب میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو کر، جب میں آصف علی زرداری کو جواب دے کر کراچی گیا کنگری ہاؤس، تو اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، جو انہوں نے مجھے عزت دی میں بھول نہیں سکتا. گھر بلایا، بٹھایا، گلے سے لگایا، چائے پلائی، محبت دی. بڑی اچھی نشست کے بعد میں نے اجازت مانگی پیر صاحب سے، تو پیر صاحب نے مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر روانہ ہوئے. میں نے کہا پیر صاحب آپ بزرگ ہیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ تکلیف نہ کریں، یہ نوجوان ہیں، یہ مجھے چھوڑ آئیں گے گاڑی تک. میں ان کا لفظ بتانا چاہتا ہوں جو پیر صاحب کے مرید ہیں وہ سمجھیں وہ کیا کہہ گئے. انہوں نے کہا شاہ محمود میں تمہیں گاڑی پہ نہیں، میں سوار کرانے جا رہا ہوں تمہارے سر پہ جو غوث کی دستار ہے. یہ ہے عقیدت، اور یہ ہے فہم و فراست، یہ ہے بڑا پن، یہ ہے پیری، یہ ہے کشادہ دلی. سو میں پیر صاحب کے معتقدین کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح 2018 میں پیپلز پارٹی کے غنڈوں نے ان پر یونس سائی کے قافلے پر حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ پیر صاحب کے صاحبزادے پر حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر شفاف انتخابات کی بات کرتے ہو تو میں آج کہہ رہا ہوں، اگر 2018 میں شفاف انتخابات ہوتے تو خیرپور سے یونس سائیں شکست نہ کھاتے. غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ کھاتے. آج مجھے معلوم ہے کہ وہ حکومت میں ہیں اور حکومت میں رعایت دینے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. پیسہ، نوکری، دھونس، دھاندلی،
झूठी FIR, सरकारी मुलाजमत और मुलाजिम का तबादले का खौफ, ये होता है ना, लालच, ये सब कुछ होता है। सांगड़ वालों, अगर आपने वही रास्ता अपनाना है खौफ का, तो फिर आज भी यहां PP की हुकूमत है और पिछले 15 सालों से है और आइंदा भी रहेगी। फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला किसने करना है? सांगड़ की आवाम को फैसला करना है। ये बताओ, इतना बड़ा इस चिलचिलाती धूप में जो जंबे गफीर है, मेरी बात को नहीं, अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर बताओ, इस वक्त जो सांगड़ के और सिंध के हालात हैं उससे मुतमईन हो? जो मुतमईन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। जो मुतमईन नहीं है, ये सब मुतमईन नहीं है तो मीडिया देखे। ये जम्मे गफीर, ये कहते हैं अवाम, ये अवामी मार्च क्या कह रहा है? बिलावल देख, चश्मा लगा के देख, ये नया चश्मा फूटने वाला है, ये नया चश्मा फूटने वाला है सांगड़ में। अगर तुम मुतमईन नहीं हो, अगर तुम इस जुल्म की चक्की से आजादी चाहते हो, अगर तुम नजात चाहते हो, तो फिर अपनी छोटी छोटी अना, छोटी छोटी लड़ाइयां को दफन कर दो, पीछे रख दो और बड़े मकसद के लिए कमर बस्ता हो जाओ। क्या है बड़ा मकसद? एक खुशहाल पाकिस्तान। क्या है बड़ा मकसद? एक खुददार पाकिस्तान। क्या है बड़ा मकसद? एक दयानतदार कायद। वो कायद जो आंख में आंख डालकर कहे दुनिया की बड़ी ताकत को कि मैं मुल्क के मफादात का सौदा नहीं करूंगा, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। वो सुनी थी ना खान का एक जुमला, इमरान खान का, कहते हैं ना, सियासतदान वो होता है जो दरिया को कूजे में बंद कर देता है। तो इमरान खान ने पूरे अपने फलसफे को एक जुमले में बंद, 2 लफ्जों में बंद कर दिया। वो क्या? उन्होंने पूछा, क्या हमले के लिए पाकिस्तान में अड्डे दोगे? खान ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, हरगिज नहीं। अंग्रेजी में कहा, उसका उर्दू तर्जुमा है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं दूंगा, हरगिज अपनी कौम का सौदा नहीं करूंगा, अपने जमीर का सौदा नहीं करूंगा, इस कौम को नहीं बेचूंगा, डॉलरों के लिए कौम को नहीं बेचूंगा। लोग कहते हैं अगर वो बिगड़ गया तो इख्तिदार कैसे मिलेगा? आज अब फैसला कर लो सांगड़ वालों, इख्तिदार की कुर्सी पर, इख्तिदार के जीने पर फैसला यहां होता है या वहां होता है? बताओ। फैसला वहां होता है, अमल यहां होता है। फैसला अल्लाह करता है और अपनी खल्क को बदल देता है, उनके इरादों को, उनके फैसलों को बदल देता है। वो नया फैसला कर लेते हैं, मुश्किल फैसला भी करते हैं लेकिन नया फैसला करते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर थी, आए दिन धमाके हो रहे थे, मासूम लोगों की जानें जा रही थी, ड्रोनों के हमले हो रहे थे, इमरान खान निकला, खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने गया, जहां रात को जगह सोने की भी नहीं मिलती थी तो कंटेनर पे रात को सोता था। गया और फिर क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा जागा,
اور پھر کیا ہوا؟ ہاتھ میں بلہ تھاما، اور خیبر پختونخوا میں آج تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ کوئی سیاسی پنڈت جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جب وہ تجزیے پیش کرتے تھے، کوئی اس بات پر قائل نہ ہوا کہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف پنجاب میں اپنا گھر بنا سکے گی۔ مجھے یاد ہے جب میں تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہا تھا، مجھے دعوت تو تھی اور جگہوں سے بھی تھی، وزارت کی پیشکش بھی تھی کہ واپس آ جاؤ، ٹھکرا دی۔ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی میں نے، استعفیٰ دیا۔ وزارت چھوڑی میں نے، حلف نہ لینے گیا۔ یہ تاریخ بات ہے، اس گواہ کی، اس بات کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اور فیصلہ کیا، جب فیصلہ کر لیا اور اپنے حلقے کے دوستوں کو بلایا مشاورت کے لیے کہ بھئی سیاسی کارکن ہو، ساتھی ہو، ساتھ چلے ہو، دکھ سکھ کے ساتھی ہو، ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے، کیا رائے ہے؟ عمران خان نے دعوت دی ہے تحریک انصاف میں شمولیت کی، کیا خیال ہے جاؤں؟ ان میں سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثریت نے کہا مختوم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ اس جماعت میں جا رہے ہیں جس کی تانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں لوگوں نے بلے پہ مہر لگائی۔ آج پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، بتاؤ ہے؟ پی پی کی ہے؟ پی پی ہے؟ پنجاب میں پی پی ہے، خیبر پختونخوا میں پی پی ہے، آزاد کشمیر میں پی پی ہے، گلگت بلتستان میں پی پی ہے۔ اگر پنجاب نے، پختون نے، پنجابی نے، کشمیری نے، گلگت بلتستانی نے آزادی حاصل کر لی ہے پی پی راج سے، تو غلامی صرف سندھ کے کھاتے میں رہ جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سندھیوں، کیا غلامی کی زنجیر اور جو تمہارے پاؤں میں پچھلے 15 سال سے بیڑیوں نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، کیا ان بیڑیوں کو اتارنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہو؟ ڈرتے ہو؟ اچھا سنو، پھر میں تھوڑا سا زاویہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے سانگڑ کا وڈیرا ڈرتا ہو۔ سانگڑ کے نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں، کیا تم بھی ڈرتے ہو؟ فرض کرو وڈیرے فیصلہ نہیں کرتے، تم اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرنے کا شعور رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو آؤ آج ایک نیا فیصلہ کریں، آج ایک نئی سمت کی طرف مڑے اور سانگڑ کو نہیں، پورے سندھ کو اس غلامی کے توق سے آزاد کروائیں۔ 9,000 ارب 9,000 ارب روپیہ پچھلے 14 سالوں میں سندھ کے خزانے کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈالا گیا۔ میں ہسپتال دیکھتا ہوں اجڑے ہوئے، اسکول دیکھتا ہوں ویران، سڑکیں دیکھتا ہوں ٹوٹی ہوئی، شہر دیکھتا ہوں گندگی کے ڈھیر۔ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گیا؟ ہاں
اچھا یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ میں نے پوچھ رہا ہے کہاں گیا پیسہ، کہتے ہیں سوئس بینک. سوئس بینک کہاں گیا پیسہ؟ اچھا سوئس بینک. اچھا ایم سی بی بھی نہیں ہے، حبیب بھی نہیں ہے، یو بی ایل بھی نہیں ہے. ہاں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سوئس بینک. سوئس بینک. سوئس بینک کا پیسہ اور پاکستان کا کرپٹ سیاستدان جس کا لوٹی ہوئی رقم باہر پڑی ہے، خدا کی قسم عمران خان صحیح کہتا ہے، اگر وہ لوٹی ہوئی رقم واپس آ جائے تو پاکستان کا غریب بس جائے. نہیں آنے دیتے. لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا. نیب کے پاس جاتا ہے، عدالتوں کے پاس جاتا ہے، اینٹی کرپشن محکموں کے پاس جاتا ہے، مقدمہ میڈیا میں پیش کرتا ہے، اعداد و شمار بتاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ پتہ نہیں ان غاصبوں پر ہاتھ ڈالنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ کتراتے کیوں ہیں؟ سانگڑ والوں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح جیسا عظیم لیڈر نہ ہوتا تو کیا ہند کے مسلمانوں کو آزادی ملتی؟ کیوں ملی آزادی؟ کیونکہ ایک لیڈر پیدا ہوا جس نے سوئی ہوئی مسلم قوم کو جگایا اور دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کی بنیاد پر اس نے کہا کٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. بنا. اسی طرح آج عمران خان کہہ رہا ہے، اور میں اس کی جماعت کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اس کا پیغام لے کر سانگڑ کے لوگوں، تمہارے بازاروں میں، بیٹا بیٹھ جا خیر ہے، کوئی پرواہ نہ کر، بیٹھ جا. تمہارے بازاروں میں آیا ہوں، تمہارے چوک میں کھڑا ہوں، تم بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں. میرا حوصلہ تم ماند نہیں پڑا، تم میں حوصلہ ہے. میں 2013 میں آیا، میں نے سندھ کا رخ کیا، تھر پارکر میں عمر کوٹ میں گیا. عمر کوٹ کے لوگوں نے بڑا پیار دیا، تھر پارکر کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. زرداری نے پیسے کے زور پر اور دھاندلی کے زور پر مجھے شکست دے دی. میں حوصلہ ہارا. میں نے پھر کیا کیا؟ 2018 میں پھر عمر کوٹ گیا، تھر پارکر گیا، اور ان سے کہا کہ تھر والوں، عمر کوٹ والوں، میں قومی اسمبلی کی سیٹ کی خاطر نہیں آیا. قومی اسمبلی کی سیٹ ملتان کے لوگوں نے مجھ پر مہربانی کی ہے، مجھے دے دی ہے. میں عمر کوٹ اور تھر پارکر کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب لوگوں نے ساتھ دیا. کل جاؤں گا ان کے پاس انشاءاللہ، شکریہ بھی کروں گا ان کا. اور یہ تو جیت کے شکریہ کرنے نہیں آتے، میں ہار کے شکریہ کرنے جاؤں گا. اور میں نے عمران خان کی مہربانی اور توجہ سے، جہاں سے میں نہیں جیتا، وہاں سے میں نے ان غریب سندھیوں کی
امید کو جتا دیا جن کے ایک ایک گھر میں آج صحت کارڈ تھر پارکر میں پہنچ گیا ہے. 10-10 لاکھ روپیہ تھر پارکر کے ہر کنبے کو مل گیا. تو تھر والوں، تم نے مجھے جتایا نہیں، میں نے اپنا حق جتلا دیا. کوئی بات نہیں، کیونکہ میں سودا کرنے نہیں، محبت کرنے آیا تھا. محبت کرنے آیا تھا، ایک نیا راستہ تلاش کرنے آیا تھا. اور سانگڑ والوں، میں تمہیں بھی وہ راستہ دکھانے آیا ہوں. میں نے تمہیں نسخہ پیش کر دیا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے. اچھا بات بتنا، ایک وعدہ کر لو. وعدہ کیا ہے سانگڑ والے؟ یہ جو نسخہ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، چپ کرنا، کہیں پی پی والوں کو نہ بتا دینا. یہ بات لیک نہ ہو جائے. نہ لیک نہیں کرنی، خاموشی سے اپنے پاس رکھنی ہے. چپ کے سے پرچی پہ لکھ کے جیب میں ڈال لو. کوئی پی پی والا پوچھے تو کو آیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہم معصوم ہیں، ہاتھ صاف ہے، نیت تو تمہاری صاف ہے اور جیب تمہاری وہ صاف کر گیا نا. اور پھر بھی مسکرا رہے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا جذبہ ہے، کیا صبر ہے. تو دوستو، آج فیصلہ کرو. اگر ہمت ہے تو فیصلہ کرو، اگر نہیں ہے تو ہتھیار ڈال دو، گھٹنے ڈال دو. اور نہ ایک منٹ، نہ ایسے نہیں جاتا. اگر ایسے جانا ہوتا تو 15 سال پہلے چلا گیا ہوتا. ایویں نہیں ویندا. وہ جائے گا اگر تم حکمت سے اس کو بھیجو گے. اگر صرف 4 نوجوانوں نے نعرہ لگایا تو 4 نوجوان تو بڑے عرصے سے نعرہ لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں جو تمہیں سیاسی نسخہ دے رہا ہوں، آج تحریک انصاف کی شکل میں تیرا فوٹو آ گیا میرے جان، آ گیا. آج تحریک انصاف کی شکل میں تمہیں ایک وفاقی سوچ والی جماعت مل گئی ہے، جس کا وجود پنجاب میں ہے، جس کا وجود سندھ میں ہے، جس کا وجود خیبر پختونخوا میں ہے، جس کا وجود بلوچستان میں ہے، جس کا وجود گلگت بلتستان میں ہے، جس کا وجود آزاد کشمیر میں ہے. آج عمران خان کی شکل میں تمہیں ایک قیادت مل گئی ہے جو پاکستان میں بھی پہچانا جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی پہچانا جاتا ہے. اب ساگر والوں، جماعت مل گئی، قائد مل گیا، جھنڈا مل گیا، پرچم مل گیا، منشور مل گیا، نشان مل گیا. گھبراتے کیوں ہو؟ ہیلتھ کارڈ نہیں ملا، بالکل ٹھیک کہا، نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ ہاں، اس لیے نہیں ملا کہ تم 15 سال سے کہہ رہے ہو ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری. 15 سال کیوں ملے گا ہیلتھ کارڈ تمہیں؟ ہاں، ہیلتھ کارڈ کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ درست کرو. اور جب تم نے یہ فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ بھی تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا. تو آؤ، یہ پیغام میرا سانگڑ کے مختلف تعلقوں سے، لوگ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہیں، مختلف گوٹھوں سے آئے ہیں. یہ پیغام میرا لے کر ایک ایک گوٹھ میں، ایک ایک تعلقے میں چلے جاؤ. میں نے جو باتیں کی ہیں نا، آج شام کو جب سارے کام سے فارغ ہو جانا، کھانا کھا لینا،
کڑک چائے کے ساتھ، چائے تو پیتی ہونا، سندھی چائے کا شوقین ہے کہ نہیں ہے؟ کڑک چائے کے ساتھ یہ چند جملے جو میں ادا کر کے جا رہا ہوں، اکیلے بیٹھ کر اس پر سوچنا کہ شاہ محمود آیا تھا، آج اس نے اس چوک کا کیا نام ہے بیٹا؟ میر پور خاص چوک میں آیا تھا اور بات کر کے گیا، کیا کہہ کے گیا؟ کوئی بات مجھے سمجھ آئی؟ کوئی بات میں نے پلے باندھی، یا صرف ایسی باتیں کر کے چلا گیا؟ اگر ابھی نہیں، شام کو اکیلے میں اپنے دل سے سوال کرنا، اپنے ضمیر سے سوال کرنا، اپنے اندر کے انسان کو جگا کر سوال کرنا اور پوچھنا وہ صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا۔ اگر صحیح کہہ رہا تھا تو پھر کمر باندھ کے پھیل جانا، پورے سانگڑ میں پھیل جانا۔ ایک سیکنڈ، بڑا محبت والا نعرہ لگایا اور سب نے جواب بھی دیا۔ کیا نعرہ لگایا؟ سن، وہ کہہ رہا ہے قدم بڑھاؤ شاہ محمود، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہ ہو میں جاؤں اور قدم اکھڑ جائے۔ نہیں اکھڑیں گے، قائم ہے تو قائم رہنا حسین کے انکار کی طرح، اس کو کہتے ہیں قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں قائم رہنا۔ تو سانگڑ والو، جو میری بات سمجھا ہے، سنی تو سب نے ہے، سنی سب نے ہے، سمجھے کتنی؟ سمجھا کون ہے؟ سب سمجھ گئے؟ یار سانگڑ والے پڑھے لکھے ہو میں نہ کڑے ہوئے، پورے سیاسی طور پہ کڑے ہوئے ہو، سرائے کی بولے نام ہے، بھاوے پڑھو نہ پڑھو کڑے ہوئے ہو۔ سانگڑ والوں اج فیصلہ کرو، اور جنہاں کو میری گال سمجھ آئی ہے وہ میری گال تے غور کرے سن، اور ونجن تو پہلے میں کو ہلکا جا اشارہ، میں تو اکھ دیتا پیا، اکھ دیتا، وہ ہے نا حکیم نبض تے ہاتھ رکھ کے مرض دیتا ہے تے سیاستدان اکھ وچ اکھ پا کے علاج کو لیتا ہے، سمجھو؟ تے جڑے میری گال سمجھو، میری اکھ وچ اکھ پاؤ، میرے ذہن نال میرا اپنا ذہن رلاؤ تے وال میرے نعرے دا جواب دیو اگر ہمت ہے، نہیں تو خدا حافظ، شکریہ، اجازت، سانگڑ سے اجازت، الوداع، نہیں، کون الوداع؟ الوداع۔ آج تا سانگڑ بول پہ ہے، میر پور خاص آلو میں آدھا پیا سانگڑ کو جگہ کے آدھا پیا تیاری پکڑو۔ سو آج جو میری بات سمجھے ہیں میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور سانگڑ کی غیور عوام، سلامت رہو۔